اللہ یتوفی الانفس حین موتها، حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبض کرتا ہے جانوں کو. یہاں روح کا لفظ استعمال نہیں کیا، لفظ کیا استعمال کیا؟ انفس. اللہ قبض کرتا ہے جانوں کو. کب؟ حین موتها، ان کی موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها، اور ان کو بھی جو نہیں مریں گے ان کی نیند کے وقت، ان کی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جان نکال لیتا ہے. ایک تو وہ جو موت، جن کے اوپر موت طاری ہو گئی ان کی جان نکل گئی، اور دوسرا واللتی لم تمت فی منامها، اور ان کی بھی جان اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے جو نہیں مرے نیند کے وقت، یعنی سوئے ہوئے. اچھا پھر کیا کرتا ہے؟ فیمسک التی قضا علیہا الموت، پھر روک لیتا ہے اس کی جان کو، قضا علیہا الموت، جو اس نے فیصلہ کر دیا ہے اس پر موت کا. ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا کہ اس نے دوبارہ نہیں اٹھنا، تو اس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر قبض کر دیا. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور وہ بھیج ہوتا ہے دوسری کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھانا ہے اسی جان کو جو ہے وہ دوبارہ اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ یہ جاتا ہے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک کتنی اس کی زندگی. تو پہلے میں نے بات کی ہے روح کے اوپر. کہاں کتنے معنوں میں آصف صاحب نے روح کے معنی استعمال ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، انسانی جان کو بھی زندگی کے معنوں کے اندر بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اگرچہ میں نے کہا ہے کہ یہ غلط العام ہے. دوسرا جبریل علیہ السلام. تیسرا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو آتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر. نمبر چار وحی، جو وہ میسج لے کے آتا ہے وہ بھی روح کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خاص مدد آتی ہے اس کو بھی روح کہا. اور اسی طرح اللہ کی رحمت اور اس کی امید کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے روح. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی روح و ریحان، اس کے اندر بالکل صحیح ہے، اس میں بھی رحمت مراد ہے، اللہ کی رحمت. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ جا کے یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو، یوسف علیہ السلام کو، اور اللہ کی رحمت سے، روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ من یأس، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ایک بہت ہی لطیف اور غیر محسوس اور غیر مرئی چیز. جو روح بمانا یہ اور روح وہ بھی اسی کا معنی ہے، اللہ کی رحمت کی جو آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ نازل ہو رہی ہے، اس کو بھی لفظ روح کے ساتھ کہا گیا. اچھا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، روح کا اور ریح کا مادہ ایک ہے. ریح کیسے کہتے ہیں؟ ہوا. ہوا بھی جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے بعض کو آتی ہے، پھر آپ کو جسم بتانے لگتی ہے، آپ کو محسوس ہوتی ہے. یہ اس کے لیے ریح کی جمع جو ہے بعض دفعہ ارواح کہا جاتا ہے، روح کی جمع بھی ارواح کا. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے روح. اور یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو جو نظر آئے گا ہم اسی کو مانیں گے، اور جو نہیں نظر آتا ہم اس کو نہیں مانیں گے. جو نظر آتا ہے ہم اسی کو مانیں گے، اور جو نہیں نظر آتا اس کو نہیں مانیں گے. وہ تہائی بہت بڑی غلطی میں ہے، گمراہی میں ہے. کیونکہ انسان کی فزیکل ورلڈ کے اندر جو اس کا جسمانی وجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ضروریات پوری کی ہیں. تو یہ جو اس کا میٹا فزیکل وجود ہے اس کی بھی ضروریات اللہ تعالیٰ نے پوری کی. اور یہ یاد رکھیے جو اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے یہ دونوں ہی دنیاؤں فزیکل اور میٹا فزیکل ورلڈ سے بہت عالی ذات، بہت ہی عالی ذات ہے، اعلیٰ مرتبت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کی کوئی صفت، اس کی ذات اور اس کی صفات جو ہیں ان میں سے کسی بھی ورڈ کے ساتھ ملتی نہیں. وہ خالق ہے اور یہ ساری مخلوق ہے. یہ خالق ہے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، اور وہ خالق ہے، ان کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. اور اس فزیکل میٹا فزیکل ورلڈ سے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ تھا. اور اس میٹا فزیکل ورلڈ کے اندر اور کون کون سی چیزیں ذرا دیکھیے ذرا غور کیجیے، اور کون کون سی چیزیں آپ اس کے اوپر غور کریں. جنات میٹا فزیکل ورلڈ میں اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ سکتے. ماں بعد تنیات. اور کون سی مخلوق ہے؟ فرشتے، جنت، جہنم، ان کا وجود بات سمجھ آ رہی؟ سدرۃ المنتہا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کا عرش معلیٰ. ساری کون سی چیزیں ہیں؟ ان کا تعلق میٹا فزیکل ورلڈ کے ساتھ ہے وہ بھی مخلوق ہی ہے، وہ بھی. اب آئیے اب ذرا آگے چلیے جناب، آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ایمان کے کتنے حصے ہیں؟
6 اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر اور یوم آخرت پر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اس نے کسی انسان کے بارے میں کرنے کی اس کی یہ تقدیر ہے. حکمت یہی ہے نا. اگر ہم یہ ہر فیصلے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اعتراض شروع کرتے تو پھر ایمان تو نہ ہوا نا. تقدیر پر ایمان کیا ہے؟ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے ارے تسلیم خم کرتے ہیں، اسی پہ صبر کرتے ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اسی پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی کوئی خیر اور حکمت ہے. سمجھ آئی بات؟ اب مجھے یہ بتائیے اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، وہ تو خیر خالق کائنات. دوسری غیر محسوس غیر مرئی نہ نظر آنے والی مخلوقات میں سے فرشتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر جو ہے وہ وحی لے کر آئے ہیں؟ آپ نے دیکھا نہ صحابہ کو اس وقت نظر آتے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان کو کسی نہ کسی شکل میں بھیج دیتے تھے، لیکن عام حالت میں نظر نہیں آتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا عائشہ یہ جبریل آئے ہیں اور آپ کو سلام کہا. حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ میں دیکھ نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا. ایک دفعہ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں اور ایک دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس. توجہ کر دو، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان. جس چیز کو ان 6 چیزوں میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ صرف اللہ کا رسول ہے اور کسی کو ہم نہیں دیکھ سکتے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت کے جو انبیاء تھے قوم نے صرف ان کو دیکھا ہے. بات کو سمجھیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 6 چیزوں میں سے جو ظاہری طور پر جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اللہ کا نبی اور رسول ہے. اگر رسول کا انکار کر دیا تو باقی 5 چیزوں کا انکار ہوگا. اگر رسول کا انکار ہو گیا تو باقی سب چیزوں کا انکار ہوگا. اسی لیے یہاں اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول پر ایمان کو سب سے بڑی نشانی قرار دیا گیا ہے. ایمان لاؤ اس کے اوپر. اللہ کا رسول بتاتے خود ایک بہت بڑی نشانی ہے جو تمہارے سامنے جو ہے وہ ایسا پیغام جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے اور وہ پیغام لے کے تمہیں پہنچانا. اور اس کے قلب اطہر کو اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کے لیے مسکن بنایا ہے، مرکز بنایا ہے. وہ پیغام ایک طرف سے ریسیو کر رہا ہے اور وہی پیغام جو ہے وہ آگے دوسری قوم کو دے رہا ہے. یاد رکھیے اس کا مسکن کیا ہے، وحی کا مسکن کیا ہے، اس کا محور کیا ہے، اس کا مرکز کیا ہے، کون ہے؟ پیغمبر کا دل. 2 چیزیں ہو گئی نا. ایک چیز ہو گئی جو فزیکل ورلڈ کے اندر آپ کا تجربات اور مشاہدات ہیں، اس کا مرکز کیا ہے؟ آپ کا دماغ، برین. جبکہ وحی کا مرکز کیا ہے؟ وہ پیغمبر کا قلب اور دل. اب ذرا ایک بات اور ضرور دیکھیں. یہاں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ درمیان میں آتا ہے انبیاء علیہ السلام کی. اس وقت وہ غلطی نہیں کرتے. اس دل کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. جب جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام تو ان کے ارد گرد بھی پورا ایک فاصلے حصار ہوتا ہے تاکہ شیاطین اور دیگر جنات جو ہیں اس میں سے پیغام جو ہے وہ اچک نہ جائے. اور پیغمبر کے ارد گرد بھی اس کے قلب اطہر کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ اس کو. وحی کو لینے میں اور وحی کو آگے پہنچانے میں نبی کبھی غلطی نہیں کرتا. اگر اس میں غلطی ہوگی تو کیا کام؟ ایک ایک حرف وہ اسی طرح یہ ریسیو کرتا ہے اور ایک ایک حرف اس کو اس طرح بیان کرتا ہے. لیکن اس کی 2 شکلیں ہیں. غور سے معاملہ آگے سے آگے آہستہ آہستہ میں چلا رہا ہوں. پہلے حصے میں نے یہ بتایا ہے کہ کائنات کے اندر اصل میں کائنات کے 2 حصے ہیں. ایک طبی دنیا ہے، ایک ما بعد الطبی، اس سے بلند و بالا کوئی چیز ہے. ایک فزیکل ورلڈ ہے، ایک میٹا فزیکل. فزیکل ورلڈ کا مسکن انسانی دماغ. ایسا علم جو فزیکل ورلڈ کے اندر حاصل کیا جائے گا وہ امکانیات پر ہوگا. غلطی صحیح، غلط صحیح کا اس کے اندر چانسز ہوں گے. آہستہ آہستہ ہم اس کو پھر راہ سے پروسیس کر کے ریفائنڈ ڈیٹا تک لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے ہم ایک نتیجہ اخذ کر کے کوئی جو ہے وہ تھیوری یا لا بنا لیتے ہیں. لیکن اگلا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی تمہارے مشاہدات کے اندر یہ کمی تھی،
تو آ کے اس کو اور بس بہتر کرتا ہے. چنانچہ یہ جو صحیح اور غلط کی تمیز ہے، اس کے ساتھ جو علم آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ ہمیں آج نئی سے نئی ایجادات اور نئی سے نئے علوم ہمارے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں علوم ظنی، ظن، ضاد نون ظن، جو قیاس پہ مبنی، اندازے پہ مبنی، تخمینے پہ مبنی ہے. سمجھو رہا ہے ان کی اپروچ کیا ہے اس علم کی؟ پروبیبلسٹک، امکانیات کے اوپر. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. کیوں جی؟ اس کے مقابلے کے اندر علم کی دوسری بنیاد جس کا مسکن قلب ہے، دل ہے، وہ میٹافزیکل ورلڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور وہ فرشتے سے اللہ کا رسول جو ہے وہ پیغام دیتا ہے اور اس علم کو آگے پہنچاتا ہے. اس علم کا نام کیا ہے؟ علم یقینی علم ہے. کیا ہے؟ یقینی ہے. اور اس کی اپروچ پروبیبلسٹک نہیں ہے. اس کی اپروچ کیا ہے؟ کنفرمڈ ہے، ڈیٹرمنسٹک ہے. ذرا ذہن میں رکھیے گا بات ہے. تو دو حصے ہو گئے. کیوں جی؟ اچھا، اب ایسے قلب کی ضرورت ہے. میں ایک عام انسان کی اب مثال دیتا ہوں. ہر انسان کا میٹا فزیکل ورلڈ سے تعلق ہے، نہیں ہے؟ بالکل سر. اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رہنمائی تو ملتی ہے. اور بعض اوقات کئی دفعہ خواب سچے بھی ہوتے ہیں، اور خوابوں کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر بعض وارد بھی ہوتے ہیں. اسی لیے خوابوں کی خیر مانگنی چاہیے، اس کے شر نہ مانگنی چاہیے. لیکن ایک عام آدمی کا خواب جو ہے، کیا وہ اس قدر محفوظ اور پیوریفائڈ ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی علم، اس کے اوپر کوئی علمی بنیاد جو ہے وہ ہم استوار کر سکتے ہیں؟ توجہ کریے. کچھ چیزیں ہیں جو میرے دماغ کے اندر ہوتی ہیں، میں سوچتا ہوں اور انہیں کے بغیر مجھے خواب آیا تو میری اپنی عقل، سمجھ، سوچ، حرکات و سکنات کا وہ اثر اس شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے. نمبر 2، اس کے اندر کبھی کبھی شیاطین کے وساوس کی ملاوٹ ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ خواب میں برا عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ نہیں کر رہے. تو وسوسہ کیا ہوگا؟ پھر وہ تو شیطانی وساوس شامل ہوگا نا. اچھا، تیسری شکل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہو، الہام، القاء. ہم عام طور پر یہ لفظ بولتے ہیں نا، کشف، الہام، القاء، وجدان. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب اس میں تو 3 امکانات ہیں. ایک عام آدمی کے خواب کے اندر کتنے امکانات ہو گئے؟ 3. ان میں سے کس امکان کا غلبہ رہا ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اسی لیے کسی عام آدمی کا خواب کسی کے لیے بھی وہ حجت نہیں ہے. اس کے ذاتی طور پر اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہو سکتا ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ خواب سچا ثابت ہو گیا ہو، لیکن کسی دوسرے کے لیے وہ علم کی بنیاد نہیں ہے. تو پھر ایسے قلب کی ضرورت ہے نا، جس کی وہ مکمل طور پر حفاظت میں ہو. بالکل سر. اور اس کے اوپر کسی قسم کے شیطانی وساوس بالکل نہ ہو. یہ مضمون سورہ حج میں گزر بھی چکا ہے. اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے تمام رسولوں کے بارے میں یہ قانون سورہ حج میں بیان کر دیا ہے کہ ہم نے ان کی حفاظت کس طرح کی. حالات محفوظ ہوگا. اس اعتبار سے اب وہ میں سورۃ الحج کا وہ مقام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. توجہ ہے جی؟ بس مضمون تھوڑا سا ذرا یہ خوش قسم کا ہے، لیکن بہرحال اس کے بارے میں معلومات انسان کو ہونی چاہیے، روح کے بارے میں، اور اس کا قلب کے اندر جو اس کا اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مرکز اور محور اور مسکن رکھا ہے اس کے بارے میں، اور انبیاء علیہ السلام کے قلب اطہر کا معصوم ہونا، جسے کہتے ہیں عصمت انبیاء علیہ السلام غلطی نہیں کرتے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر جو ہے وہ یہ مضمون جو ہے وہ بیان فرمایا. یہ سورۃ الحج کی آیت مبارکہ نمبر 52 میں 52 اور 53 میں ذرا یہ مضمون ہے، اس کو غور سے سنیے. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہ کوئی نبی. اس کا مطلب سارے رسولوں اور سارے نبیوں کے بارے میں جنرل قانون آ رہا ہے. الا اذا تمنا، مگر جب وہ تلاوت کرتا ہے. القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان اس کی تلاوت کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر یا اس کی خواہش کے اندر جو ہے وہ کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ اس کے قلب اطہر کے اندر جو چیز ڈالی گئی ہے اس کے اندر میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ کروں، وسوسہ ڈال لوں. ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پھر مٹا دیتا ہے اللہ اس وصف سے کو جو شیطان ڈالتا ہے.
ثم يحكم الله آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. اب یہ انبیاء علیہ السلام کا دل تو پیوریفائڈ ہو گیا، پیوریفائڈ ہو گیا نا، پیوریفائی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ پیوریفائڈ ہو گیا بالکل مکمل طور پر جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا. لیکن شیطانی مسئلے تو ختم نہیں ہوئے نا، وہ یہاں نہیں دیکھیں گے جگہ تو کدھر جائیں گے پھر. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تاکہ وہ اللہ بنا دے اس شیطان کے وسوسے کو فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اس شخص کے لیے آزمائش جن کے دلوں میں روگ ہے، ان لوگوں کے لیے. فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں کے اندر جو ہے وہ روگ ہے، اس کے لیے جو شیطان کا القاء جو ہے یہ وسوسہ کیا بن جائے گا؟ آزمائش بن جائے گا. بس سب جاگیے یا منہ دو. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، یا ان کے اوپر یہ وسوسے وارد ہوں گے جن کے دل سخت ہوگا، جن کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شیطان جو ان کو وسوسے ڈالے گا، یا جن کے اندر نفاق کا مرض ہے ان کے دلوں میں ڈالے گا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم تو پڑے ہیں دور کی مخالفت میں، یعنی اس لیے کہ ان کے دل جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ شیطان کے لیے ایک بڑی فیوریبل چیز ہے. وہ شیطان سے بہت جلدی اس کے جو وساوس ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں اور پھر حق کی مخالفت کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا جو قلب اطہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا معصوم، حفاظت میں، کوئی ملاوٹ وہاں نہیں ہو سکتی. جیسے ہی وہ پیغام لیتے ہیں ہو بہو اسی طرح آگے پہنچا دیتے ہیں. اس اعتبار سے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، وہ کوئی غلطی نہیں کرتے. لیکن عام اپنی زندگی کے اندر بعض معاملات کے اندر ایسے اجتہادات انبیاء علیہ السلام سے ہوئے ہیں، ایسے اجتہادات ایسے ہوئے ہیں جن کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی غلطی وارد ہوئی ہے تو اللہ رب العزت اس کی اصلاح فرماتا ہے. مثلا بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ مار کے کسی بندہ کا قتل، اس کا ان کی معصومیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، دو ورڈ ہی دو الگ الگ ہیں. دو معصومیت، پیغام کا لینا اور پیغام کو آگے پہنچانا، یہ بالکل علیحدہ چیز ہے. اسی اعتبار سے وہ کبھی غلطی نہیں کرے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آنکھوں کو اسی طرح جادو ہوا جس طرح لوگوں کو تو ہوا ہے. ان کو بھی تو اس طرح نظر آ رہے تھے رسیاں جیسے دوسروں کو، اس لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوف محسوس کیا جیسے عام لوگوں نے کیا. لیکن ان کی نبوی زندگی، رسالت والی زندگی، وحی کو ریسیو کرنے والی جو معاملات ہیں اس کے اوپر اس کا کوئی اثر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی جادو ہوا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ موجود. لیکن آپ کی نبوی زندگی، آپ کی رسالت والی زندگی، قرآن حکیم آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ اس کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی اثر ہوا. اسی اعتبار سے آپ معصوم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اوپر کچھ کہہ دی، رہا کر دی. اللہ تعالیٰ کو یہ رائے پسند نہیں آئی، فوراً اطلاع دے دی. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے اوپر کچھ منافقین کے کہنے کے اوپر ان کو جناب چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے نہیں جانا چاہتے. قرآن نے کہا فَاللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ جو آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت دی، ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی تاکہ ان کا نفاق کھل کے سامنے آ جاتا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض معاملہ شہد وغیرہ اپنی ازواج مطہرات کے اس اظہار کے اوپر کہ شاید آپ کے جو ہے وہ منہ مبارک کے اندر سے جو ہے وہ شہد کی کوئی بو محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے کہا یہ میں نہیں کھاؤں، یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ آپ کسی بھی اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہیں کر سکتے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. یعنی بعض معاملات کے اندر انہوں نے کچھ اجتہادات اگر کیے ہیں ایسے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کر دی اپنی سوچ کے مطابق. لیکن بحیثیت مجموعی اللہ کا پیغام لینے میں اور اس کو پہنچانے میں وہ بالکل غلطی نہیں کرتے. یہ معنی ہے انبیاء علیہ السلام کی اور رسولوں کی معصومیت میں. یہ کیونکہ درمیان میں ایک مضمون آیا تھا اس لیے میں نے اس کو بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے ذرا غور کیجیے گا کس کو سلیکٹ کیا ہے؟ انبیاء کے قلوب کو، جو سب سے زیادہ مطہر، سب سے پاک، سب سے زیادہ محفوظ. پیغام جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، پرانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان کے پاس جو سب سے زیادہ محفوظ کتاب اس وقت ہے جس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، وہ قرآن ہے.
اور قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے اندر حرف حرف یہ ہم تک پہنچے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظی وحی، وحی باللفظ.